نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی وعلم انہ لما کان اعتدال مزاج الانسان بحسب ما تعطیہ الصورۃ النوعیہ لا یتم بعلوم يتخلص الیہا ازکاہم ثم یقلدہ الاخرون۔ یہ باب جس میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ شریعت دراصل تقدیر کا تتمہ ہے۔ انسانی معاشرے میں جو قوانین کی پابندی ہے، شریعت کا نفاذ، سسٹم اور ڈسپلن کی پابندی کا جو حکم دیا گیا ہے، وہ بھی دراصل اس انسان کی تقدیر ہے۔ جیسے جانوروں کے لیے، نباتات کے لیے ایک قاعدہ اور ضابطہ اور طریقہ کار ہے، ان کی بھی ایک شریعت اور ان کی بھی ایک تقدیر ہے۔ ایسے انسان کی تقدیر تکلیف ہے، یعنی انہیں قانون کا پابند بنانا ہے۔ اس باب میں شاہ صاحب نے 3 بنیادی علمی قاعدے بیان کیے ہیں۔ باب جب شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے شاہ صاحب نے کہا تھا وعلم، جاننا چاہیے، اور وہاں شاہ صاحب نے کائنات کی تخلیق میں جو اللہ کی نشانیاں کار فرما ہیں ان پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے درختوں کا ایک مربوط نظام بیان کیا اور بتلایا کہ ہر ایک درختوں کی نوع کے کچھ خواص، کچھ تقاضے، کچھ نتائج، اسی طرح جانوروں کے خواص اور ان کے علوم، ان کے احکامات اور ان کے تقاضوں کی نشاندہی کی۔ پھر نوع انسان سے متعلق غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے اس حقیقت کو واضح کیا کہ حیوانات سے انسانیت جو ممتاز ہوتی ہے وہ باہمی بات چیت، افہام و تفہیم اور عقل سے بنیادی امور کے سمجھنے سمجھانے کا عمل ہے۔ تو تینوں مخلوقات، نباتات، حیوانات اور انسانوں کے بنیادی خواص اور نوعی تقاضے بیان کیے، پھر ہر نوع کی تدبیر کے مطابق ہر نوع کی دنیا میں موجودگی اور ان کی بقا کے لیے جو ایک نظام اللہ نے بنایا ہے جسے تدبیر کہا گیا، اس تدبیر کو واضح کیا کہ درخت چونکہ چل پھر نہیں سکتے تھے تو ان کی غذا اور ان کی توانائی، ان کی ساخت اس کے مطابق بنائی گئی کہ وہ غذائی مواد اپنی اس صلاحیت اور استطاعت کے مطابق لیں، اپنی نشو و نما کریں، اپنے اپنے پھلوں کے ذائقے اور پھولوں کی ساخت اور پتوں کی ساخت کے لیے توانائی باہم مہیا کریں۔ حیوان کے بارے میں واضح کیا کہ اس کے اندر حس اور ارادہ موجود تھا، اس لیے اس کے مطابق اس کی بقا کے لیے علوم الہامی طور پر اس کے دماغ میں آئے، طبیعی الہام طبیعی کے تحت۔ شہد کی مکھیوں کو الہام ہے، جانوروں کو ہے، کبوتر کی مثال دی، وغیرہ وغیرہ۔ انسانیت کی سطح پہ زندگی آئی تو اس میں مزید احساسات و ادراکات کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عقلی اور عملی 2 صلاحیتیں مزید ان کے اندر اضافہ شدہ تھی جو حیوانیت سے بڑھ کر تھی۔ انسانیت میں آ کر چونکہ حیوانی یعنی بہیمی قوت اور ملکی قوت کا ملاپ ہوتا ہے تو اس کی حیوانی اور بہیمی قوت کے خواص حیوان سے ممتاز، اس لیے وہ تمام حکمتیں جن کا تعلق طبیعیات سے تھا، ریاضی سے تھا، وغیرہ وغیرہ، اجتماعیت سے تھا، وہ بہیمیت سے متعلق بہیمیت کو عطا ہوئے۔ اس انسان کے اندر ایک دوسری قوت تھی، قوت ملکیہ،
اور اس قوت ملکیہ کے نتیجے میں بھی کچھ اس کے اندر علوم آئے، تحقیق و تفتیش کا مادہ، کائنات کے ایک خالق کی طرف غور و فکر، اس کے سامنے عجز و انکساری، اس کے خواص بھی بیان کیے کہ وہ علوم حاصل کرتا ہے علوم عقلیہ کے منبع سے، انسان کی قوت ملکی، اور اس کے اندر ایسی صفات ہیں جو اسے جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں، بہتر بناتی ہیں۔ اس بنیاد پر شاہ صاحب نے کہا کہ انسان کی جو ساخت ہے وہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس میں قوت عقلیہ کی زیادتی ہے، بہت اعلیٰ درجے پر اس کی قوت عقلیہ، اسی طرح اس میں بہت اعلیٰ درجے پر قوت عملیہ کی مہارت ہے۔ پھر ان دونوں قوتوں کے دو شعبے، چونکہ انسان قوت ملکی اور بہیمی دونوں کا مرکب ہے، تو قوت عقلیہ ملکیہ اور قوت عقلیہ بہیمیہ، اسی طریقے سے جو قوت عملیہ ہے اس کے اندر، وہ قوت عملیہ بہیمیہ، قوت عملیہ ملکیہ۔ تو انسان جو ملکیت اور بہیمیت سے مل کر بنا، دو قسمیں یہ ہو گئیں، اور پھر ہر انسان کی دونوں قوتوں کے اندر دو اضافے ہیں، قوت عقلیہ کی اور قوت عملیہ کی، تو کل 4 قسمیں ہو گئیں، گویا کہ 4 شعبے ہو گئے۔ یعنی زندگی جب نباتات سے حیوانات اور حیوانات سے انسانی سطح پر آئی تو صرف بہیمیت کا دائرہ ہی نہیں تھا، عام حکماء یا آج کے مادی دور میں گفتگو کرنے والے وہ انسان کے عام جو بہیمی یا حیوانی تقاضے ہیں، یعنی قوت عقلیہ بہیمیہ یا قوت عملیہ بہیمیہ، ان دونوں کو زیر بحث لاتے ہیں۔ اس لیے وہ اس انسان کو سماجی جانور، سوشل اینیمل قرار دیتے ہیں کہ چونکہ یہ ارتقاء کر کے پہنچا ہے بندر سے یا حیوان سے انسان پر، تو اس کی بہیمیت کے اندر قوت عقلیہ بہیمیہ اور قوت عملیہ بہیمیہ، کہ وہ عمل جو بہیمی نقطۂ نظر سے بہتر ہو سکتا ہو، یا وہ عقل جو بہیمی یا حیوانی تقاضوں کے تناظر میں زیادہ بہتر اور چلاک ہو سکے، ان دو پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان صرف قوت بہیمیہ سے ہی تعلق نہیں رکھتا، اس کے اندر جو دوسری اہم ترین صلاحیت ہے وہ قوت ملکیہ کی ہے، اور جب قوت ملکیہ کی ہے تو قوت ملکیہ کے نقطۂ نظر سے بھی قوت عقلیہ اور اسی طریقے سے قوت ملکیہ کی نسبت سے اس کی قوت عملیہ، یہ دونوں دو شعبے بھی ہیں۔ اور اس کو شاہ صاحب نے آگے دونوں کو بطور حقیقت کے واضح کیا کہ مثلا قوت عقلیہ استعمال کرتا ہے اتفاقات کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے، قوت عقلیہ بہیمیہ، اور قوت عقلیہ ملکیہ وہ ان اعلیٰ درجے کے علوم کو حاصل کرنے کی استعداد رکھتی ہے، اس میں استعداد موجود ہے، وہ علوم جو عام کائنات حیوانات سے غیب میں ہے، عالم غیب میں ہے۔ عقل جب ادراکات کی بلندی پر جاتی ہے، ملکی عقل، تو وہ ضرور ان علوم غیبیہ تک پہنچتی ہے، اس کی استعداد موجود ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے قوت عملیہ کے بھی 2 شعبے بتلائے تھے۔ ایک شعبہ وہ تھا کہ جب انسان اپنے فعل اور اختیار سے، ارادے سے کوئی کام کرتا ہے تو اس عمل کی ایک روح اس کے اندر محفوظ ہوتی ہے۔ ایک عمل ہے کیا اور فنا ہو گیا، جیسے جانور کا ہے۔ انسانی سطح پر یہ بہیمی عمل آیا تو اس بہیمی عمل میں محض عمل کا فنا ہونے کا عمل وہ نہیں ہے، ظاہری شکل تو اس کی فنا ہو جاتی ہے، لیکن اس عمل کا ایک اثر، اس کی ایک روح، اس کا ایک خلاصہ، اس کی قوت بہیمیہ کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر
قوت ملکیہ عملیہ کا ایک اور شعبہ کار فرما ہے کہ وہ اپنی عملی صلاحیتوں کے نتیجے میں ملکی حالات، جب وہ ملکیت یا ملائے اعلیٰ کی طرف سلوک طے کرتا ہے، اس پر کچھ حالات اور کچھ مقامات طاری ہوتے ہیں۔ علم کے کسی ایک مقام تک پہنچتا ہے، پھر اس سے اگلے مقام تک پہنچتا ہے، اس سے اگلے مقام پر پہنچتا ہے۔ تو اس کی جو قوت عملیہ ہے وہ بھی ارتقاء کے مراحل طے کرتی ہے۔ عملیہ ملکیہ، یہ 4 شعبے جب ہو گئے، یہ اس کی انسانیت کی ساخت کا حصہ بن گئے، تو اب چاروں شعبوں کے اعتبار سے اس کو علوم بھی چاہیے اور اعمال بھی چاہیے۔ ایسا مجموعہ ہو کہ جو اس کی بہیمی اور ملکی قوت عقلیہ کی تسکین کر سکے، اس کی ضروریات کی تکمیل کر سکے، اور ایسے اعمال کا مجموعہ ہو جو اس کی قوت عملیہ کی برات اور مہارت، خواہ وہ بہیمی حوالے سے ہو یا ملکی حوالے سے ہو، اس کے اعمال کو مہذب بنا دیں، بہتر سے بہتر کر دیں۔ تو 4 شعبوں کا جب اس کے اندر وجود ہے تو 4 شعبوں کے ہی علوم اس کو چاہیے۔ ان علوم کو شاہ صاحب نے یہاں واضح کیا ہے۔ اب اس تیسرے نقطے کو بیان کرنے کے لیے کہا وعلم، یہ بھی ایک علمی قاعدہ تسلیم شدہ ہے۔ پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ جہاں شاہ صاحب وعلم کہتے ہیں تو وہاں ایک علمی قاعدہ بیان کرتے ہیں، ایسا قاعدہ جو تسلیم شدہ ہے، مسلم جاننا چاہیے کہ جب انسان کے مزاج کا اعتدال، وہ مزاج جو اس کی صورت نوعیہ کے تقاضے کے مطابق ہو، یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پاس نمبر 1 ایسے علوم ہوں عقلی اور علمی حوالے سے کہ یتخلص الیہا ازکاہم، انسانوں میں سے جو ذہین ترین لوگ ہیں، اعلیٰ دماغ رکھتے ہیں، وہ خالصتاً ادھر متوجہ ہو کر ان علوم کو حاصل کر لیں، ثم یقلدہ الآخرون، اور پھر ان کی علمی اور عقلی بیان کردہ اصول اور ضابطے کی دوسرے لوگ تقلید کریں۔ کائنات اور اس کے نظام پر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں ہر شعبہ زندگی میں وہ اعلیٰ ذہین ترین افراد نظر آئیں گے کہ جنہوں نے ہر شعبے میں نئے نئے علوم تخلیق کیے، نئے قاعدے ضابطے بنائے، نئی دنیائیں دریافت کی، غور و فکر کے نتیجے میں عقلی امور کی نشاندہی کی، اور باقی اکثریت ان ذہین ترین لوگوں کے طے کردہ قاعدوں اور ضابطوں کی تقلید کرتے رہے۔ فزکس لیں، کیمسٹری لیں، ریاضی لیں، فلکیات لیں، دنیا کے ان علوم کو لیں، یا قوت ملکیہ کے نقطۂ نظر سے عالم غیب سے علوم حاصل کرنے والے انبیاء اور اونچے درجے کے مجددین اولیاء کو لیں، کہ وہ ذہین ترین لوگ اپنی قوت عقلیہ سے عقلی علوم کے منبع سے رہنمائی لیتے ہیں، وہاں سے وہ علوم ان تک آتے ہیں غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں، اور باقی انسانیت ان کی تقلید کرتی ہے۔ تو یہ علمی اور عقلی صلاحیت ان کے اندر، اس کے بغیر نوع انسانی کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ تو شاہ صاحب نے کہا ایک طرف تو بعلوم، علوم کے بغیر تکمیل نہیں ہو سکتی، اور آگے نمبر 2 کہا وبشریعۃ، ایسا عملی نظام، شریعت ایک ایسے عملی ڈسپلن، قانون، ضابطے اور طریقہ کار اور منہج کو کہتے ہیں کہ تشتمل علی معارف الہیہ و تدبیرات ارتفاقیہ، کہ ایسا شریعت کا قانون کا ایسا ضابطہ ہو جو الہی معرفتوں پر مشتمل ہو، یعنی اس کے ذریعے سے اس کی قوت ملکیہ ترقی کرے،
اور وہ تدبیرات ارتفاقیہ اور اس کی جو بہیمی زندگی کے اعمال ہیں ان کی اچھی سے اچھی تدبیر اور بہتر سے بہترین نظام اس کے سامنے قائم ہے، گویا کہ اس کی قوت عملیہ کے تقاضے پورے ہوں۔ دو چیزیں ہو گئی، علوم اور شریعت، یعنی جس کو آپ آج قانون کی زبان میں جسے کہتے ہیں اقدار، ویلیوز، اور اس پر جو قانونی نظام، عملی نظام، دو چیزیں۔ پھر علوم کے نتیجے میں ایسے قاعدے اور ضابطے وجود میں آتے ہیں، اگلا مرحلہ، کہ جن سے بحث کی جاتی ہے انسان کے اختیاری افعال کے بارے میں۔ انسان اپنے اختیار سے کوئی جب عمل کرتا ہے تو ان اعمال پر بحث و مباحثہ یا ان کی درجہ بندی، ان کی نشاندہی کرنے کے قاعدے علوم سے یا اقدار سے بنیادی سماج کی روایات یا علمی اہلیت اور صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر ان علوم و اخلاق و اقدار کی بنیاد پر دوسرے مرحلے میں وہ قاعدے اور ضابطے پیش نظر لائے جاتے ہیں کہ جس میں انسانی اعمال کے بارے میں بحث کی جائے، اعمال کی حقیقت زیر بحث لائی جائے۔ وَتُقَسِّمُهَا إِلَى الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ، اور ممکنہ طور پر جو اعمال ہیں ان کی تقسیم کسی بھی قانون میں 5 بنیادی اقسام پر مشتمل ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر شریعت میں، ہر قانون میں، ہر نظام میں ایسے قاعدے جو 5 بنیادوں پر اعمال کی تقسیم کرتے ہیں۔ انسان جتنے بھی اعمال کرتے ہیں تو ہر قانون کی نظر میں یا تو وہ عمل کرنا واجب ہوگا یا قطعی طور پر حرام ہوگا، کوئی بھی عمل، اور یا وہ عمل کرنا جائز ہوگا، مندوب، مباح ہوگا، درست ہے آپ کے لیے، یا مسنون ہوگا، کم تر درجے کا واجب ہوگا، اور یا کم تر درجے کا حرام ہوگا، جس کو فقہ کی اصطلاح میں مکروہ کہتے ہیں۔ اور 5ویں قسم وہ ہوگی کہ کرو تو فائدہ ہے، نہ کرو تو کوئی نقصان نہیں۔ اگر ہم اعمال کی درجہ بندی کرتے وقت 100 ڈگری بنائیں تو 1 اور 100 دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ نمبر 1 حلال یا واجب ہے، اور نمبر 100 حرام یا ناجائز ہے۔ اور اگر درمیان میں آ جائیے آپ، ادھر 25 اور ادھر 25، تو یہ کم درجے کا واجب ہے، یعنی کرنا مسنون ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں کیا ہے، مکروہ ہے۔ اور جو 50 ڈگری ہے، جو برابر برابر ہے، نہ ادھر نہ ادھر، اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی قانون میں قسم نہیں ہوتی۔ ہر قانون ان کے درمیان رہتا ہے۔ اگر پرسنٹیج نکالنی ہو تو 10% فرض کیا ادھر، 10% ادھر، 15 درمیان میں، اور بالکل سینٹر میں کیا ہے 10% وغیرہ وغیرہ۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ ایسے قواعد کے بغیر نوع انسانی کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، ایسے مقدمات کی ضرورت ہے کہ اس کی قوت ملکیہ اللہ کی طرف یا مالائے اعلیٰ کی طرف جب سفر کرتی ہے تو اس ذات باری تعالیٰ کی معرفت یا اس راستے کے مقامات واضح کریں۔ ایسے مقدمات جو احسان کے راستے کے مقامات کی نشاندہی کرے، اس کو بیان کرے۔ انسانی عقل جب سفر کرتی ہے تو اس سفر کے بھی کچھ سنگھائے میل ہیں۔ جیسے انسانی عقل بہیمی سفر کرتی ہے تو اس کے بھی کچھ نشانات۔ آپ نے کہا کہ اس نے علم حاصل کیا، یہ میٹرک کے درجے کا علم حاصل کیا ہوا ہے، اس نے علم حاصل کیا ہوا ہے FSC کے درجے کا،
اس نے BS کیا ہوا ہے، اس نے MS کیا ہوا ہے، اس نے PhD کی ہے، یہ تو اس کی بہیمی عقل کے پیمائش کے دائرے ہیں۔ اور ملکی عقل جب سفر کرتی ہے تو اس کے بھی کیا ہے، اس کا بھی ایک میٹرک اور FA اور BA ہے اور MA اور PhD ہے، اس کے بھی مختلف کیا ہے درجات ہیں۔ ان درجات کو مقام کہا جاتا ہے، یعنی ایک مقام جہاں علم کا ایک دائرہ مکمل ہو گیا، جہاں علم کی ایک درجے کی اہلیت اور صلاحیت متعین ہو گئی جی، جس کو صوفیاء نے کم از کم 10 تو مقام ضرور بیان کیے ہیں۔ یقین سے شروع ہوتا ہے پہلا مقام کہ اس کائنات میں اللہ جس سسٹم کو بین الاقوامی سطح پر چلا رہا ہے تو اس کائنات کے عالمگیر نظام اور اس کے چلانے والی ذات پر یقین کا ہونا، یہ ملکی قوت ملکی کا سب سے پہلا درجہ ہے، یقین۔ اور اس یقین کے سفر کے راستے کے بہت سے مقامات۔ جب انسان کے مزاج کا متوازن اور معتدل ہونا ان 4 باتوں پر موقوف تھا، ایسے علوم کہ جو ذہین ترین لوگ حاصل کریں اور پھر لوگ تقلید کریں، ایسے ہی شریعت اور نظام جو معارف الہیہ اور تدبیرات الہیہ پر مشتمل ہو، ایسے قاعدے اور ضابطے جو انسان کے اعمال جو اختیاری ہیں ان کی درجہ بندی کرنے اور ان سے بحث کر کے اس کا دائرہ کار متعین کرنے پر مشتمل ہوں، ایسے مقدمات جو احسان و سلوک کے مقامات کی نشاندہی کریں۔ اس کے بغیر نوع انسانی کا مزاج معتدل نہیں رہ سکتا، یا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا، یا جانور بنے گا یا فرشتہ ہوگا، انسانیت باقی نہیں رہے گی۔ انسانیت کی نوع کے بقا کے لیے جیسا کہ پیچھے 4 شعبے تھے، انہی 4 شعبوں کے حوالے سے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ وجب فی حکمت اللہ تعالی و رحمتہ، اللہ کی حکمت اور اس کی رحمت میں یہ بات لازمی ٹھہری، واجب ہوئی کہ ان یحیئ فی غیب قدسہ رزق قوتہ العقلیہ، اس کی قوت عقلیہ کا رزق اپنے مقدس غیب الغیب کے مقام میں تیار کریں، کیونکہ اس کی عقل کو یہ علوم چاہیے، تو ان علوم کا مجموعہ کہیں تیار ہو تاکہ اس انسان کی اس ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ ایسا وہ ذخیرہ ہو غیب قدس میں کہ جس کی طرف انسانوں کے ذہین ترین لوگ خالصتاً ہو کر متوجہ ہوں اور اس کو حاصل کر لیں۔ فَيَتَلَقَّاهُ مِنْ هُنَالِكَ، اور وَيَنْقَادُ لَهُ سَائِرُ النَّاسِ، باقی تمام لوگ اس نبی کی پیروی کریں، اس انسان کی پیروی کریں، اس ذہین آدمی کی اتباع کریں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پیچھے تم نے پڑھا تھا جانوروں میں سے شہد کی مکھی کے حوالے سے، کہ شہد کی مکھی کے تمام افراد وہ اپنے یعصوب یعنی ملکہ مکھی جو ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، اور وہ ملکہ مکھی اپنے تمام افراد کا نظم و نسق قائم کرتی ہے، چونکہ اس کا حجم، اس کا سائز، اس کا دماغ باقی مکھیوں کے مقابلے میں بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ تو الہامی طور پر اوحیٰ ربک الی النحل، اللہ پاک نے اس کے اندر الہام کیا، وحی کیا وہ علوم جو شہد بنانے سے متعلق ہے، اور اس کے مطابق وہ نظم و نسق قائم کرتی ہے شہد کے چھتے کا اور شہد بنانے کا اور اس کا تمام امور کی نشاندہی اور نگرانی کا۔ بالکل ایسے ہی جیسے وہ یعصوب ایک غیر معمولی مکھی ہوتی ہے، عام مکھیوں سے اس کو کوئی مناسبت اس درجے کی نہیں ہوتی کہ اس کو اس کے پیمانے پر پرکھا جائے، وہ غیر معمولی اہلیت اور صلاحیت کی حامل مالکہ مکھی ہوتی ہے۔ ایسے انبیاء علیہم السلام جو انسانوں میں ہوتے ہیں، بظاہر انسانوں ہی کی شکل کے کیوں نہ ہوں، لیکن ان کی جو علمی عقلی، ان کی قوت عقلیہ کی صلاحیت اور استعداد اس ملکہ مکھی کی طرح بہت ہی انتہائی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، جہاں کسی دوسرے انسان کی عقل پہنچ نہیں سکتی۔ اس لیے دنیا کی ہر قوم میں
ایسا حکمران، نبی، حاکم، رسول ہر قوم میں اللہ نے بھیجا۔ جیسے شہد کی مکھی، ہر چھتے کے اندر ایک یعصوب ضرور ہوگا، ایسے ہی ہر قوم کے اندر ایک نبی ضرور ہوگا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، دنیا کی کوئی بستی اور قوم ایسی نہیں جہاں ہم نے ڈرانے والا یا نبی نہ بھیجا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں لولا حاضت تلقی بواسطہ ولا بواسطہ، اگر یہ القاء قوت عقلیہ کے اندر، قوت عقلیہ کے منبع سے، علوم عقلیہ کے منبع سے یہ القاء نہ ہو، خواہ بواسطہ یعنی نبی کے واسطے سے، اور یا بلا واسطہ، اور بلا واسطہ وہ ہے جو انبیاء پر آتا ہے، ظاہر ہے کہ درمیان میں کسی انسان کا واسطہ نہیں ہوتا۔ نبی کے علوم نبی پر آئے اور اس کے بعد امت تک پہنچے تو نبی کا واسطہ درمیان میں آیا، لیکن انبیاء علیہ السلام پر جب علوم آتے ہیں تو کسی انسانی واسطے کے بغیر ہوتے ہیں۔ اگر یہ تلقی نہ ہو، یہ القاء نہ ہو، لم یقبل کمالہ المکتوب لہ، انسان کا جو لکھا گیا کمال ہے، یعنی نوع انسانی کی ساخت جس بنیاد پر بنائی گئی ہے، اس کا اعلیٰ درجے کا کمال مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قوت عقلیہ جب تک ترقی یافتہ نہ ہو تو کمال مطلوب کیسے حاصل ہوگا؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے، شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو جب غور و فکر کرنے والا جب جانوروں کی اقسام کا مطالعہ کرتا ہے اور ان جانوروں کو دیکھتا ہے کہ جو گھاس کے بغیر زندہ نہیں رہتے، لا یتعیش الا بالحشیش، تو اس کو ضرور یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جانوروں کے لیے کثرت سے گھاس بھی پیدا کیا ہے، کیونکہ گھاس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ تو اب گھاس کا جہاں منبع ہوگا وہ گھاس چرنے والا جانور ضرور اس تک پہنچ جائے گا، یا گوشت خور جانور ہے تو گوشت خور جانور کے لیے گوشت کا انتظام کیا گیا ہے تو اس کی بقا ہے، ورنہ نہیں۔ فَكَذَلِكَ الْمُسْتَبْصِرُ فِي صُنْعِ اللَّهِ، ایسے ہی اللہ کی کاراگری کے اندر غور و فکر کرنے والا، بصیرت حاصل کرنے والا، اس کو پورا یقین ہے کہ علوم کا ایسا مجموعہ ضرور انسان کے لیے ہونا چاہیے کہ جس سے اس کی عقل کا خلل دور ہو، عقل کی کمی دور ہو، عقل کو غذا ملے۔ عقل کی غذا علم ہے، علم نہ آئے تو عقل ترقی نہیں کرتی، اور اس کو جو کمال لکھ دیا گیا ہے وہ کمال مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو علوم کی ضرورت ہے اس کی عقل کو، تو انسان میں چونکہ قوت عقلیہ کا اضافہ ہے تو اس قوت عقلیہ کی تکمیل کے لیے اس کی غذا علوم ہے۔ اب علوم یا براہ راست حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندر ذہانت و فطانت اور اہلیت اور صلاحیت اور استعداد ہو، یا جن کے پاس یہ استعداد ہے ان کی آپ تقلید کریں، اطاعت کریں، یا آپ خود ڈاکٹر بن جائیں یا ڈاکٹر کی تقلید کریں، خود طبیعیات کے ماہر بن جائیں یا طبیعیات کا جو ماہر کہہ رہا ہے اس کے طبیعیاتی امور پر اس کی تقلید کریں، خود انجینئر بن جائیں یا انجینئر کی بات کی تقلید کریں، اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ نہیں، کیونکہ علوم کے بغیر عقل کی ترقی نہیں ہے۔ تو انسان کا جو اصل جوہر ہے وہ عقل، اور عقل کا منبع، عقل کو اپنے علوم کے منبع سے علمی غذا لینی ہے، اس کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اب یہ علوم جو ہے وہ کل کتنے ہیں؟ ایسے علوم جس سے عام طور پر انسانوں کی ضروریات پوری ہو جائے، انسانوں کا اجتماعی نظام درست ہو جائے۔ تو شاہ صاحب نے یہاں 5 بنیادی علوم کا تذکرہ کیا ہے۔ وَتِلْكَ الطَّائِفَةُ، اس علوم کے مجموعے میں سے سب سے پہلا علم علم التوحید والصفات۔ پیچھے گفتگو کرتے ہوئے شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی
کہ انسان کی قوت ملکیہ اس کائنات کی ایجاد کی تحقیق و تفتیش کرتی ہے۔ کائنات کیوں پیدا ہوئی؟ کس نے پیدا کی؟ پیدا کرنے والے کے ساتھ اس کائنات کا کیا ربط اور تعلق ہے؟ یہ مسئلہ قدیم زمانے سے انسانوں میں زیر بحث رہا ہے کہ خالق و مخلوق کا رشتہ کیا ہے، اس کا بنانے والا کون ہے، اور ضرور اس بات پر قوت عقلیہ پہنچ جاتی ہے کہ ضرور اس کائنات کا جتنا بھی نظام جو اتنے مربوط انداز میں چل رہا ہے تو ضرور اس کا کوئی خالق اور رب اور اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو جو وہ پیدا کرنے والا خالق کائنات ہے اس میں اور انسانوں کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے وہ کیا ہے؟ اس کا ایک مستقل علم، ایسا علم جو توحید یعنی اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات کا جو اظہار اس کائنات میں ہو رہا ہے، اس کو علمی اور فنی طور پر سمجھ لیں۔ ایک علم کی وہ باریکیاں ہوتی ہیں جو اس علم سے متعلق بڑے بڑے محققین عقلاء نے جس پر بحث اور گفتگو کی ہے، یہاں وہ بات نہیں ہے، چونکہ وہ تو جس کی جتنی درجے کی صلاحیت ہوتی ہے اتنے درجے کے مطابق وہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں علم التوحید و صفات کا وہ حصہ جو عام انسان کی ضرورت کے مطابق ہے، عام انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کا خدا کیا ہے، اس کی توحید کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے کہا وَيَجِبُ أَن يَكُونَ مَشْرُوحًا بِشَرْحٍ يَنَالُهُ الْعَقْلُ الْإِنسَانِي بِطَبِيعَتِهِ۔ اس توحید یعنی اللہ اور اس کی صفات کی ایسی تشریح ہو کہ جس کو انسانی عقل اپنی طبعی اور فطری تقاضوں کے تحت سمجھ لے۔ ایک انسان کی عقل کا وہ دائرہ ہے جو خالصتاً ملکی یا جذب الہی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے تو خاص خاص انسان ہوں گے۔ یہاں چونکہ عام انسانوں کو بھی اس کی تقلید کرنی ہے تو عام انسانوں کی ذہنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق علم التوحید و صفات کا جاننا ضروری ٹھہرا۔ لا مغلقا لا ينالہ الا من يندر وجود مثلہ، اتنا مشکل توحید و صفات کا معاملہ نہیں جو مولویوں نے کر دیا ہے۔ عقائد کی بحثوں میں جو یہ لوگ کرتے ہیں، شرح عقائد پڑھاتے وقت عقائد کو یا توحید و صفات کو اتنا مشکل بنا دیا تو مولویوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ جو ان کی قیل و قال اور مشکل قسم کی بحثیں ہیں وہ یہاں زیر بحث نہیں شاہ صاحب لا رہے ہیں۔ فشرح هذا العلم بالمعرفة المشار إليها بقوله سبحان اللہ وبحمدہ، یہ جو علم توحید و صفات ہے اس کی تشریح انبیاء علیہم السلام نے اس معرفت کے تناظر میں کی جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ کائنات کے اجتماعی نظام پر غور و فکر کر کے کہ اس نظام کو چلانے والی ایک طاقتور ذات ہے، اس کے سامنے انسان اپنی عقلی اور قلبی طور پر پکار اٹھے سبحان اللہ، اور اس اللہ کی حمد کہ اس نے اپنے فعل و اختیار سے یہ پوری کائنات کا نظام قائم کیا۔ چنانچہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے وہ صفات بیان کی جو عام انسان اپنی عام زندگی میں الفاظ استعمال کرتے تھے اور ان صفات کی معرفت رکھتے تھے۔ لمبی چوڑی بحثیں نہیں کی گئی، اللہ نے اپنے لیے بھی انہی صفات کا اظہار کیا جو عام انسان اپنے مابین جملوں میں استعمال کرتے تھے۔ مثلا اللہ کو کہا گیا کہ اللہ زندہ ہے، اب یہ زندگی اور موت کا لفظ انسانوں میں استعمال میں آتا ہے، ہم اس انسان کو جو اس دنیا میں موجود ہے، متحرک ہے، اس میں حرارت جاری ہے، اس کو کہتے ہیں زندہ ہے،
تو اللہ نے اپنے لیے بھی کیا ہے زندگی کا لفظ استعمال کیا، حی، اللہ پاک حی زندہ ہے۔ ایسے ہی اللہ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا سمیع کا، یہ وہی جملہ ہے جو عام انسان بھی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، سمع سننا، جیسے انسان سنتے ہیں تو اللہ کے لیے کہا کہ سمیع بہت زیادہ سننے والا۔ انسان دیکھتے ہیں تو اللہ کے لیے صفت استعمال کی کہ اللہ تعالیٰ بصیر، بہت زیادہ دیکھنے والا۔ ہم یہاں قدرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنے کی قدرت ہے، تو اللہ کے لیے لفظ استعمال کیا اللہ نے اپنے لیے القدیر، علی کل شیء قدیر۔ ایسے ہی لفظ ارادہ، ہم ارادہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اپنے فعل و اختیار سے ایک کام ہم کرنے لگے، ہم نے اس کا ارادہ کر لیا، تو اللہ نے بھی اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ ایسے ہی کلام، گفتگو اور بات چیت کے لیے ہم آپس میں جملہ استعمال کرتے ہیں، فلاں نے بولا، گفتگو کی، کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میں گفتگو کرتا ہوں، یکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کیا کلام کیا۔ ایسے ہی غضب، لفظ غضب ہم استعمال کرتے ہیں ناراضگی میں کہ فلاں آدمی فلاں پر ناراض، تو یہی غضب کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا قرآن حکیم۔ اسی طریقے سے والسخط، ناراضگی کا ایسا اظہار جو مزید سختی لیے ہوئے ہو، اس کے لیے لفظ سخط استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا۔ رحمت، انسان آپس میں جملوں میں رحمت کا لفظ استعمال کرتا ہے ایک دوسرے پر، رحمت کرنا، شفقت کرنا، تو اللہ نے اپنے لیے الرحیم کی صفت استعمال کی۔ ملک، دنیا میں ہم انسانوں میں استعمال کرنے کے لیے بادشاہت اور ملک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اللہ نے بھی اپنے لیے استعمال کیا یہی کہ اس کائنات کی پوری بادشاہت اور حکمرانی اللہ کے لیے۔ والغنا، مالداری، کسی کے پاس پیسے ہوں اور جس کو خرچ کے لیے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، خرچ کرنے میں وہ آزاد ہو، اس کو ہم کہتے ہیں غنی ہے، مالدار ہے، تو اللہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا غنی حمید۔ اب یہ تمام صفات اللہ کے لیے استعمال کی گئی، لیکن یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ لیس کمثلہ شیء فی ہذہ الصفات، کہ ان تمام صفات میں کوئی شے اس کائنات کی اللہ کے ہم مثل نہیں ہے۔ اللہ زندہ ہے، حی لا کا حیاتنا، ہماری زندگی کی طرح نہیں۔ ہماری زندگی تو ایک وقت مقررہ وقت پر ہے اور جب ختم ہو جاتی ہے موت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئی۔ حیات کی حقیقی نوعیت کیا ہے اللہ کی، وہ اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے۔ حی زندہ ہے، لا کا حیاتنا ہماری زندگی کی طرح نہیں۔ بصیر دیکھتا ہے، لا کا بصرنا ہماری آنکھوں کی طرح نہیں، ہماری آنکھیں تو حادث ہے، فنا ہو جاتی ہیں، نابینا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے۔ قدیر اللہ قدیر ہے، لا کا قدرتنا ہماری قدرت کی طرح نہیں۔ مرید لا کا ارادتنا اللہ تعالیٰ مرید اور ارادہ کرتا ہے لیکن ہمارے ارادے کی طرح نہیں۔ متکلم اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے، لا کا کلامنا ہمارے کلام کی طرح نہیں۔ ونحو ذالک۔ ثم فسر عدم المماثلہ بامور نستبعدها من جنسنا، پھر اللہ کے ان تمام صفات کی تفسیر کرتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے، ایسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ مثلا کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ علیم، علم رکھتا ہے، لیکن اس کے علم کی حالت یہ ہے کہ عدد قطر الامطار، بارش کے جتنے قطرے بارش برستی ہے، جتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں قطرے
گرتے ہیں ایسے اس کے علم کی حالت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسانوں کو تو ایسا علم حاصل نہیں ہے۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے وعدد رمل الفیافی، صحرا کے ریت کے جتنے ذرے ہیں ان ذروں جتنا اللہ کا علم ہے۔ تو اب ذرے نہ کسی نے گنے، نہ لینا نہ دینا۔ وعدد اوراق الاشجار، یا کہا جاتا ہے کہ درختوں، دنیا بھر کے تمام درختوں کے تمام پتوں کی تعداد کے مطابق اللہ کا علم ہے یا قدرت ہے وغیرہ وغیرہ۔ یا یوں کہا جائے عدد انفاس الحیوانات، اس کائنات کے اندر جتنے بھی جانور ہیں وہ جو سانس لے رہے ہیں، اور ہر سانس کے لینے کی مقدار اگر شمار کر لی جائے تو اللہ کا علم اتنا ہے۔ وَيُبْصِرُ، مثلاً اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے دَبِيبَ النَّمْلِ فِي لَيْلَةِ الظُّلُمَاءِ، اندھیری رات کے اندر چیونٹی کی جو معمولی سی حرکت ہے اس کو بھی دیکھ لیتا ہے، عام انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ وَيَسْمَعُ مَا يَتَوَسْوَسُ بِهِ تَحْتَ اللُّحُفِ فِي الْبُيُوتِ الْمُغْلَقَةِ عَلَيْهَا أَبْوَابُهَا، وہ سن لیتا ہے اس وسوسے اور خیال کو بھی جو دروازے بند کے اندر گھر میں، اور گھر میں بھی لحافوں کے اندر لپٹے ہوئے آپ کے دماغ کے اندر جو خیال آتا ہے اس خیال کو بھی وہ پڑھ لیتا ہے۔ تو ہمیں تو یہ علم نہیں ہے، وَنَحْوِ ذَلِكَ وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلا علم علم التوحید والصفات، ایسا عام فہم جو ہر انسان اپنی طبعی تقاضے سے خالق و مخلوق کے اس رشتے کو سمجھ سکے، یہ پہلی ضرورت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَمِنْهَا علم العبادات، جب اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور توحید واضح ہو گئی تو اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے، اس کی عبادت اختیار کرنے کا علم، اس کا بھی ایک علمی نظام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ عبادات کا پورا علم، یہ بھی ایک علم ہے۔ نمبر 2، اس کی تفصیلات آگے عبادات کی اگلے باب میں، اگلے ابواب میں آئے گی کہ عبادتیں کون کون سی ہیں، یہاں تو اجمالی بات ہو رہی ہے قاعدوں و ضابطوں۔ نمبر 3، علم الارتفاقات، انسان کے جسم کی تکمیل کے لیے، انسانی اس دنیا میں بقا کے لیے نفع پہنچانے والے طریقوں کا علم، علم الارتفاقات، اس کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ 3 علوم۔ چوتھا علم علم المخاصمہ، علم المخاصمہ سے شاہ صاحب کہتے ہیں میری مراد یہ ہے کہ وہ پست ذہنیت کے لوگ جب ان کے دل و دماغ میں اعلیٰ درجے کے عقلی علوم کے حوالے سے کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوں تو ان شکوک و شبہات کی گروہ کو علمی عقلی طور پر کیسے حل کیا جائے۔ مخاصمے کا مطلب محض جھگڑا اور لڑائی نہیں، بلکہ کمزور ذہن کے لوگوں کو اعلیٰ درجے کی عقلی بات سمجھانا دلائل کے ساتھ، اس کو علم المخاصمہ کہا، شاہ صاحب نے کہا۔ نمبر 5، علم التذکیر بآلاء اللہ و بایام اللہ و بوقائع البرزخ والحشر، تذکیرات، ان تمام باتوں کو سمجھانے کے لیے یاد دہانی، یادداشت، کن زمانے 3 ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی کے گزرے ہوئے واقعات کے تناظر میں یہ علوم سمجھانا، یعنی ارتفاقات کا علم، عبادات کا علم، توحید و صفات کا علم۔ حال میں گرد و پیش کی جتنے بھی کائنات کے سسٹم سے متعلق امور ہیں، سورج کی گردش، چاند کا نظام، زمین کا نظام، نباتات، حیوانات، انسانی کارکردگی وغیرہ وغیرہ، ان تمام اللہ کی جو انعامات اس سسٹم کے تحت کار فرما ہے، یہ حال کا معاملہ ہے۔ تو ان پہلوؤں سے اس علم کو انسانوں کے سامنے افہام و تفہیم کرانا اور سمجھانا۔ اور مستقبل میں
موت کے بعد قبر، حشر، برزخ وغیرہ کے واقعات کے ذریعے سے اس کو نصیحت اور تذکیر کرنا، یہ کل علوم 5 یہ علوم کا مجموعہ تھا۔ اور ہر نبی کے پاس، انسانیت کی بقا کے زمانے میں ہر نبی کی قوت عقلیہ نے یہ 5 علوم لیے، اور ہر دور میں انسانوں کو ان 5 علوم پر تربیت دی: علم التوحید والصفات، علم العبادات، علم الارتفاقات، علم المقاسمہ اور علم التذکیرات۔ شاہ صاحب نے یہاں تو بحث نہیں کی، یہاں چونکہ بحث کر رہے ہیں اس وقت موجودہ قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی۔ آپ نے دورہ تفسیر میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا 5 علوم کا ذکر جی۔ الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ صاحب نے 5 علوم کا ذکر کیا ہے۔ علوم 5 لیکچر سنے ہوگے اگر یاد ہے، وہاں 5 علوم شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں، اور یہاں بھی 5 علوم بیان کیے ہیں۔ اور ایک اور کتاب ہے شاہ صاحب کی ستات، اس میں شاہ صاحب نے 7 علوم بیان کیے۔ وہاں شاہ صاحب نے جو 5 علوم بیان کیے تھے الفوز الکبیر میں، وہاں کہا تھا علم الاحکام، علم المقاسمہ، علم التذکیری بآلاء اللہ، علم التذکیری بآیات اللہ، علم التذکیری بالموت وما بعدہ۔ ان 5 علوم کا وہاں تذکرہ کیا، یعنی تذکیرات جو 3 ہیں وہاں الگ الگ 3 علوم کے طور پر بیان کیے، اور یہاں شاہ صاحب نے ان تینوں کو جمع کر دیا ایک ہی تذکیر کے ضمن میں۔ وہاں شاہ صاحب نے علم الاحکام کہا تھا، اور علم الاحکام کے بعد کہا تھا شاہ صاحب نے کہ اس علم الاحکام میں علم التوحید والصفات، علم العبادات اور علم الارتفاقات شامل ہیں۔ گویا کہ وہاں ان تینوں کو ایک ہی عنوان سے بیان کر دیا تھا، علم الاحکام کے نام سے، اور تذکیرات تینوں کو الگ الگ علم کے طور پر بیان کیا۔ اور یہاں شاہ صاحب نے وہ جو پہلے 3 علوم ہیں ان کو الگ الگ نمبر دیا: علم التوحید والصفات، علم العبادات، علم الارتفاقات، اور تذکیرات ثلاثہ کو ایک الگ علم دے دیا۔ اور اگر ستعات کی طرف جائیں جہاں 7 کا تذکرہ کیا ہے، تو شاہ صاحب نے وہاں ان دونوں کو جمع کر دیا، یعنی علم التوحید والصفات، علم العبادات، علم الارتفاقات، علم المقاسمہ، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، علم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ تو کل کتنے بن گئے؟ اس لیے جھگڑے میں نہ پڑنا، یہ شاہ صاحب ایک جگہ ایک بات کہہ رہے ہیں، دوسری جگہ دوسری بات کہہ رہے ہیں، تیسری جگہ تیسری بات کہہ رہے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ لیکن چونکہ الفوز الکبیر میں تفسیری اصول یا قرآن پر بحث کرنا ہے، قرآن کے جو اگلے نتائج ہیں ان پر زیر بحث، تو علم الاحکام تفصیل سے بیان کرنا مقصود نہیں تھے، اس لیے شاہ صاحب نے وہاں 5 کی تقسیم وہ بیان کی۔ اور یہاں جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس دنیا میں قرآن کے نازل شدہ ہونے سے متعلق نہیں ہے، یہاں بات یہ کہہ رہے ہیں کہ نوع انسان جب اللہ نے پیدا کی تھی ازل میں، تو وہاں یہ 5 علوم متعین ہوئے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب جانور کو پیدا کیا تھا تو اس کے لیے گھاس کھانے کا نظام بھی تقدیر میں لکھا گیا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جب جانور کو پیدا کیا تھا تو جانور کے لیے جس طرح کی غذاؤں کی ضرورت تھی وہ کیا ہے وہاں متعین۔ درختوں کو بنایا تھا تو ہر درخت کی غذا اور اس درخت کے لیے جو لوازمات اور تقاضے تھے وہ وہاں لکھے تھے، وہ تقدیر تھی۔ ایسے ہی چونکہ یہاں تقدیر کی بحث ہو رہی ہے کہ جب نوع انسان بنائی تو اس وقت اللہ پاک نے کیا ہے یہ 5 علوم اس کی تقدیر میں لکھ دیے، کیونکہ ان علوم کے بغیر اس کی عقلی قوت کی زیادتی اور اس کی عملی قوت کی مہارت نکھر نہیں سکتی۔ اس لیے شاہ صاحب نے یہاں ان 5 علوم کا تذکرہ اس تناظر میں کیا۔
اب شاہ صاحب وہ بات بیان کر رہے ہیں اگلی، کہ جب انسان کے لیے یہ 5 علوم مجموعی طور پر ضروری تھے تو فنظر الحق تبارک و تعالی فی الازل الی نوع الانسان و الی استعداده الذی یتوارثه ابناء النوع۔ یہاں تو یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ اللہ نے جب غور سے نظر ڈالی اس نوع انسانیت پر ازل میں جب نوع انسان وجود میں آ رہی تھی اس وقت اللہ نے نظر ڈالی اور اس کی استعداد کی طرف دیکھا، اور وہاں سطاعت میں بڑا خوب جملہ ہے کہ جب یہ آدم بن گیا، نوع انسان بن گئی، تو اللہ نے اپنی ایک تجلی، نور کی ایک تجلی اس کے وجود پر ڈالی، اور جیسے ہی اس وجود پر ڈالی تو اس کے وجود سے شرارے پھوٹے، شرارہ ہے بسیار، بہت سے شرارے پھوٹے۔ ان بہت سارے شراروں کے پھوٹنے سے نوع انسان کے تمام تقاضوں کا ایکس رے ہو کر سامنے آ گیا، اس کی قوت عقلیہ اور اس کی قوت عملیہ، اس کی بہیمیت اور اس کی ملکیت، وہ اور اس کے باقی تمام شعبے جو پیچھے ذکر ہو چکے ہیں، وہ سب کے سب نکھر کر سامنے آ گئے۔ یہ ایسے ہی جب ڈاکٹر کسی انسان کا ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو اس کا ڈھانچہ پورا کا پورا اور اس کی ضروریات، اس کی بلاکیج یا اس کے خون کی گردش وغیرہ وغیرہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے، ایسے ہی اس انسان کی بھی تمام چیزیں سامنے آ گئی، اور جب سامنے آ گئی تو ان تمام معروضی اسباب و علل جو اس کے وجود سے متعلق تھے، اس کے مطابق ہی ان کے لیے علوم، اس انسان کے لیے علوم متعین کیے گئے۔ تو یہ 5 علوم اس کی قوت عقلیہ کی زیادتی اور اس کی قوت عملیہ کی مہارت اور براعت کے لیے ضروری قرار پائے۔ تو نظر الحق تبارک و تعالی فی الازل، حق تبارک و تعالی نے ازل میں نوع انسان کو دیکھا، وَإِلَىٰ اسْتِعْدَادِهِ، اور اس کی اس استعداد کو دیکھا جو اس نوع انسانی کی پوری اولاد میں پوری وراثت اور تسلسل کے ساتھ قیامت تک برقرار رہے گی، اور وَنَظَرَ إِلَىٰ قُوَّتِهِ الْمَلَكِيَّةِ، اور اس کی قوت ملکیہ کو جب اچھی طریقے سے ملاحظہ کیا، اور یہ بھی ملاحظہ کیا کہ وَالتَّدْبِيرِ الَّذِي يُصْلِحُهُ مِنَ الْعُلُومِ الْمَشْرُوعَةِ حَسَبَ اسْتِعْدَادِهِ، اس کی استعداد کے مطابق کون سے ایسے بیان کردہ تشریح شدہ علوم ہو جس سے اس کا نظم و نسق برقرار رہ سکے۔ تو وہاں نوع انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی انسانی نوع کے تمام علوم کا ایک مجموعہ عالم غیب الغیب میں اپنے مثالی وجود کے ساتھ متعین ہو گیا۔ اللہ کا علم تو بہت وسیع ہے، اس کو تو کسی دائرے میں آپ بند نہیں کر سکتے۔ نوع انسان محدود ہے، انسانیت ایک دائرے کے اندر محدود ہے، تو جو محدود ہوتا ہے اس کے لیے علم کا بھی ایک محدود مجموعہ ہوگا نا، اس کی حد بندی کے اندر تو وہاں جیسے ہی انسان نے ایک مخلوق محدود دائرے کی بنائی، ایسے ہی اس کے درجے کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق علوم کا ایک مجموعہ بھی متعین کر دیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی سائنسدان کے دماغ میں علوم تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے تو اس کی استعداد کے مطابق جتنے علم کی ضرورت ہے اسی درجے کا سافٹ ویئر بنا کر اس کے اندر داخل کرے گا نا، اس کے مطابق ہی اس کا علم متعین ہوگا یا اس کے دائرے سے بھی باہر ہوگا۔ تو ایسے ہی انسان بنایا تو انسان کی جتنی استعداد صلاحیت تھی اس کے مطابق ازل میں بھی غیب الغیب میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ علوم کا مجموعہ متعین کر دیا، ممثل کر دیا، محدودتاً و محصاتاً، اور یہ تمام علوم کلھا فی غیب الغیب۔ غیب الغیب ایک غیب ہے اور ایک غیب الغیب ہے۔ غیب تو وہ جو نظروں سے اوجھل مالا اعلیٰ ہے، حضرت القدس،
یہ غیب ہے۔ اور اس غیب الغیب سے مراد اللہ کا وہ مرتبہ صفت ہے، مرتبہ صفت ہے جس مرتبہ صفت سے اس کائنات کا اظہار ہوا۔ یوں کہہ لیجیے کہ تجلی رحمانی اور رحمان اللہ کی صفت، اس رحمت اور رحمانی تجلی، یہی جملہ شاہ صاحب نے ماں سطاعت میں استعمال کیا ہے کہ اس تجلی رحمانی میں متعین ہو گیا کہ اس انسان کے لیے یہ علوم چاہیے 5: علم التوحید والصفات، علم العبادات، علم الارتفاقات، علم المقاسمہ، علم التذکیرات، متعین ہو۔ وَهَذَا التَّوَسُّلُ هُوَ الَّذِي يُعَبِّرُ عَنْهُ الْأَشَاعِرَةُ بِالْكَلَامِ النَّفْسِي۔ یہ اللہ کا کلام جو وہاں متعین ہوا، ممثل ہوا، مثالی وجود اس نے رکھا، اسی کو تعبیر کیا گیا ہے۔ علم العقائد کا ایک عظیم جماعت ہے جس کو اشاعرہ کہا جاتا ہے، شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ان کو اشاعرہ کہتے ہیں۔ انہوں نے اس کلام کو کلام نفسی سے تعبیر کیا ہے۔ کلام، اللہ کا کلام قرآن، اس کے بارے میں ایک زمانے میں بڑی بحث چلی تھی کہ اللہ کے کلام کی کیا حقیقت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام کہلاتا ہے، تو بڑے بڑے مسلمان جماعتوں کے اندر اختلافات ہوئے، گروپ بنے، معتزلہ کا ہے، کرامیہ کا ہے، اور دوسرے گروپس ہیں۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، قرآن حکیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ حروف اور ان کی آواز یہ اللہ کی ہے، اس لیے یہ اللہ کی ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اب پھر ان کے درمیان آپس میں جھگڑا تھا، کوئی کہتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام، حروف بھی اور جو آواز، جب بھی کوئی قاری پڑھے گا جس کاغذ پر لکھا ہوا ہے وہ بھی قدیم ہے۔ بعض انتہا پسندوں نے وہ جو غلاف ہے جس کے اندر قرآن لپٹا ہوا ہے وہ بھی قدیم ہے، وہ بھی کبھی فنا نہیں ہوگا۔ تو کاغذ بھی قدیم، وہ نقش جو لکھے ہوئے ہیں وہ بھی قدیم، الفاظ پڑھنے والا بھی قدیم۔ لمبا چوڑا ایک جھگڑا چلا تھا بنو عباس کے زمانے میں، تو وہ بہت انتہا پر چلے گئے۔ معتزلہ اور کرامیہ بھی اسی طرح کے عقیدہ رکھتے تھے، لیکن کسی نے کہا حادث، کسی نے کہا قدیم، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ لیکن جو سب سے بہترین اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے موقف رہا وہ اشاعرہ کا تھا، شیخ ابو الحسن اشعری کا تھا، جس پہ دنیا کے اہل سنت والجماعت کی اکثریت نے اس عقیدے کو تسلیم کیا، اور وہ یہ تھا کہ یہ جو حروف ہیں، یہ جو آواز نکل رہی ہے، یہ جو کاغذ پہ لکھی ہوئی تحریر ہے، یہ اللہ کے کلام نہیں ہے۔ اللہ کا کلام تو وہ کلام ہے جو کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی کا کیا معنی؟ انہوں نے فرق اور امتیاز بیان کیا کلام لفظی میں اور کلام نفسی میں، دونوں کے درمیان فرق یہ بیان کیا کہ دیکھو، آپ جب بھی کوئی لفظ بولنا چاہتے ہیں تبھی بولتے ہیں کہ جب اس کی ایک معنویت آپ کے اندرون میں، آپ کے نفس میں وجود میں آتی ہے۔ مثلا آپ نے پانی مانگا تو پہلے پانی کی طلب آپ کے جسم پر طاری ہوئی، آپ کے نفس نے ارادہ کیا کہ پانی مانگا جائے یا پیا جائے۔ لفظ تو تب بنے گا جب زبان سے آپ اسے ادا کریں گے۔ زبان کی ادائیگی سے پہلے پہلے یہ آپ کے ذہن میں یا آپ کے نفس کا ایک حصہ ہے۔ جیسے عمر فاروق کا جملہ ہے کہ زورت مقالتی فی نفسی، میں نے اپنے نفس میں، اپنے دل میں بات چیت اور گفتگو کی پوری ترتیب قائم کر لی، اس کو زیارت۔ جیسے بھی کوئی لیکچر دینے والا استاد جو ہے، حالانکہ اس نے ابھی تک زبان سے کچھ نہیں بولا، جب وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے تو اپنے دماغ میں اس کی بیان کی ایک ترتیب بناتا ہے۔ یہ اس کا نفسی یا ذہنی اس کا وجود ہوتا ہے۔
وہاں وجود ہوا ہے تو پھر الفاظ میں وہ ڈھلا ہے. الفاظ میں تبھی ڈھلے گا جب پہلے اندر موجود ہو. اندر نہیں ہے، اندر خالی ہے، تو وہ لفظ کسی کے چرائے ہوئے تو بیان کیے جا سکتے ہیں، وہ حقیقت نہیں. تو یہ کلام الہی وہ کہلائے گا جو ازل میں اللہ کے دل میں، اللہ کے نفس میں، اللہ کی ذات میں وہ جو متعین کیا تھا انسان کی ضرورت کے مطابق ازل میں، وہ کلام نفسی ہے اور وہ قدیم ہے. کیونکہ ذات قدیم ہے تو اس کا وہ وصف بھی کیا ہے؟ قدیم ہے. اب کلام کے شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں بڑے درجے، درجات. یہ کلام نفسی تو کلام ازلی تھا، ازلی علم تھا، یہ اصل میں الہی ہے. لیکن جب الہی یہ علم انسان کی ضروریات اور اس انسان کا نظم و نسق قائم کرنے والی انتظامیہ کے سپرد ہوئے، مثلا انسان کو جب پیدا کیا تھا تو انسانی نظم و نسق قائم کرنے کے لیے اللہ نے ایک کائنات میں ایک عالمگیر سسٹم چلانے والی جماعت فرشتوں کی بنائی تھی. اللہ میاں نے اس کے لیے ایک بیوروکریسی بنائی تھی، اس کا نام تھا ملک، فرشتے. تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں ثم لما جاء وقت خلق الملائکہ، پھر جب فرشتوں کی تخلیق کا وقت آیا تو علم الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیا کہ افراد انسانی کی مصلحت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان انسانوں کی حفاظت اور ان کی عقلی اور عملی صلاحیتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک مخلوق وجود میں لائی جائے، الا بنفوس کریمۃ، معزز قسم کے نفوس بنائے جائیں، اور ان معزز نفوس کی انسان کی طرف نسبت ایسے ہی ہو جیسے ہمارے دماغ کی قوت عقلیہ کا ہمارے نفس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. جیسے ہمارے ذہن میں جب بات آتی ہے تو ہماری قوت عقلیہ سے تمام سگنلز ہمارے پورے وجود میں طاری ہوتے ہیں. جو کچھ انسان سوچتا ہے اس کے مطابق مثلاً پاؤں کی انگلی حرکت میں آتی ہے، پاؤں اٹھ کر چلتے ہیں، ہاتھ پکڑتا ہے، منہ بولتا ہے، کان سنتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو جیسے انسانی جسم میں قوت عقلیہ کہ عقلی ادراکات کا ایک نظام موجود ہے، ایسے اس کائنات میں انسان کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے، انسان کی قوت عقلیہ کی تکمیل کے لیے فرشتوں کے ایک نظام کی ضرورت پیش آئی. تو فأوجدہم بکلمۃ کن بمحض العنایت بافراد الانسان، انسانی افراد پر عنایت کرتے ہوئے، محض عنایت کرتے ہوئے کلمہ کن سے اللہ نے وہ فرشتے پیدا کیے. یاد رکھو اس انسان کے لیے دنیا میں لانے سے پہلے فرشتے بنائے گئے، فرشتے انسان کے لیے بنائے گئے. جب انسان کے لیے فرشتے بنائے گئے تو وہ جو انسان کی آمد سے پہلے ہی، انسان کی آمد کے بعد بھی وہ علوم جو اللہ نے علم ازل میں اپنے دل میں محفوظ کر کے محدود کر لیا تھا کہ اس مخلوق کے لیے یہ علوم ہوں گے، تو وہ علوم اس کی قوت عقلیہ کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کے سینوں میں منقش کر دیے، انتظامیہ کو دے دیے کہ لو جی یہ اس انسان کی کامیابی کے علوم ہیں، یہ اب تمہارے حوالے، تو فرشتوں کے حوالے کر دیے. اس کو کہتے ہیں علم ملکی یا ملائے اعلیٰ کے علوم. دوسرے درجے میں یہ علم ازلی خداوندی دوسرے درجے میں جب اترا تو علوم ملائے اعلیٰ بنا، یعنی اس کی تحدید اور اس کی ساخت ملائے اعلیٰ کے مطابق بنی. فأودع فی صدورہم ذلا من تلک العلوم المحدودۃ المصاح محصات فی غیب غیبہ. اللہ کے مرتبہ صفت میں جو مخصوص علوم کا وہ مجموعہ تھا، اس کا عکس وہ وہاں سے اپنی جگہ پر نہیں ہلا. علم ازل میں تو وہ موجود تھا علم، وہ وہاں سے اس کا عکس اللہ نے تجلی ڈالی اور وہ تجلی فرشتوں کے سینوں پر منقش ہو گئی. فتصورت بصورت روحیت،
اب وہ جو علوم تھے وہ روحانی شکل انہوں نے اختیار کر لی فرشتوں کے اوپر آ کر. وَإِلَيْهِمْ الْإِشَارَةُ، اسی کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وغیرہ 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 وغیرہ. یہ علوم ملائے اعلیٰ پر آئے تو یہ علم ازلی، انہی پانچوں علوم کا علم ازلی علم ملکی یا علم روحانی بن گیا ملائے اعلیٰ پر آنے سے. پھر کیا ہوا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں ثم لما جاء بعض القرانات المقتضیہ لتغییر الدول والملل. پیچھے جو نظام کی ترتیب بنائی تھی ہاں جی کہ ایک ملائے سافل، ایک ملائے اعلیٰ، ایک نوع انسان کا ایک دائرہ، نوع انسان کا، اس کے اوپر ملائے سافل کا، اس کے اوپر ملائے اعلیٰ کا، اور اس سے پہلے اوپر ازل میں اللہ کی عنایت کا دائرہ ذات باری تعالیٰ کا. اس سبق کو پیچھے یاد رکھیں گے تو یہ ساری ترتیب خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. تو وہ علم ازلی فرشتوں کے دائرے میں آیا، ملائے اعلیٰ میں آ گیا، یعنی حضرت القدس اور ملائے اعلیٰ میں منقش ہو گیا. اور ملائے اعلیٰ سے دنیا میں منتقل ہونے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے ملائے سافل کا نظام بھی اس کے مطابق بن جائے. علم نجوم اور فلکیات اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کائنات میں یہ جو نظام شمسی ہے اس کے سیاروں کا ایک مخصوص ذائچہ جب ایک مخصوص حالت کے اندر آتا ہے تو اس دنیا کا رنگ بدل جاتا ہے. تکوینی نظام کے تحت ظاہر ہے کہ اس کا بالائی نظام یہ چاہتا ہے کہ نیچے کا سسٹم تبدیل ہو، تو نیچے کے سسٹم میں تبدیلیاں تب ہوتی ہیں جب یہ 12 برج جو ہیں یہ کسی خاص گھر میں جمع ہو جائیں، اور جہاں جمع ہوتے ہیں جمع ہونے کے مقام کو علم نجوم کی اصطلاح میں قرانات کہتے ہیں. قرانات علویین یا قرانات سفلیین، یہ دو اصطلاحات ہیں علم نجوم کی. علویین کے قرانات اس کو کہتے ہیں کہ جب سورج اور چاند، چونکہ اس فلکی اور علم نجوم میں سورج اور چاند دو بڑے ستارے اور سیارے ہیں، یہ دونوں اگر ایک گھر میں آ جائیں، ایک ذائچے میں آ جائیں اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ نظر مناسبت کی ہو تو اس کو قران کہتے ہیں. قران کہتے ہیں مقارنہ، ہم اثر برابر سطح پر آ گئے. چونکہ سورج چاند اور تمام ستارے گردش میں ہیں اور اس گردشی نظام کے تحت ہر ستارہ ایک طے شدہ دائرے کے مطابق سفر کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جو قران ہوتا ہے جس کو قران سعدین کہتے ہیں یا علویین کہتے ہیں، یہ 1000 سال کے بعد تقریباً آتا ہے. کوئی قران ہے جو 100 سال کے بعد آتا ہے، کوئی قران ہے جو سال بعد آتا ہے. تو علم نجوم میں اس کے مختلف درجات ہیں. ایسا قران جس کے نتیجے میں دنیا میں انقلابات آتے ہیں، نئی ملتیں بنتی ہیں، پرانی ملتیں ختم ہو جاتی ہیں، نیا نظام پیدا ہوتا ہے، نیا رنگ دنیا پر آ جاتا ہے. کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان کا ظہور ہوتا ہے. تو جب اس کرۂ ارض پر جب وہ بعض قرانات وجود میں آتے ہیں جو تقاضا کرتے ہیں لتغییر الدول والملل، بڑی بڑی حکومتوں کے اندر انقلابات آ جائیں اور بڑی بڑی ملتیں تبدیل ہو جائیں، تو قضا بوجود روحانی آخر لتلک العلوم، ان علوم کا ایک اور روحانی وجود ملائے سافل میں قائم ہوتا ہے، یعنی سورج چاند ستاروں کے اوپر آتا ہے. فصارت مشروحہ مفصلہ بحسب ما یلیق بتلک القرانات، جیسے قرانات ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کی تشریح و تفصیل کے مطابق وہاں آ جاتا ہے. اور اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا قرآن کی اس آیت میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ایک ایسی بابرکت رات میں، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں جس رات میں تمام امور تقسیم کیے جاتے ہیں. یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 سال کے بعد آتی ہے، ایک کئی ہزار سال کے بعد آتی ہے، 1 سال کے بعد آتی ہے. تو لیلۃ القدر کوئی ایک تو نہیں ہے کہ ہر سال ہی آتی رہے اور ایک ہی درجے کی ہو.
ہر سال آنے والی ليلۃ القدر اور ہے، 500 سال کے بعد آنے والی اور ہے، 1000 سال بعد آنے والی اور ہے، اور 8-10 ہزار سال کے بعد آنے والی اور۔ قرآن جب نازل ہوا تھا تو وہ ليلۃ القدر تھی جو ہزاروں سالوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ہیں ان تمام کے تناظر میں کیا ہے، مؤثر ہونے والی تھی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تا اختتام قیامت تمام دورانیے کے جتنے امور تھے وہ اسی وقت آسمان دنیا پر نازل کر دیے گئے، جس کو کہتے ہیں نا قرآن نازل ہوا آسمان دنیا پر۔ تو یہ آسمان دنیا سے مراد ملائے سافل کا یا نظام شمسی کا، یہ علم نجوم میں قرآن علویین کے نتیجے میں اس ملائے سافل پر نزول ہوا۔ اور یہ نزول ہوا انزلناہ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ انزل ینزل انزال، ہاں جی، انزال کہتے ہیں کسی چیز کا دفعتاً واحدتاً، اچانک پورا کا پورا آ جانا۔ اس باب کا خاصہ کیا ہے کہ چیز جب آتی ہے تو فی الفور اور فل فلیج آتی ہے، اچانک آتی ہے اور پوری آتی ہے، اس لیے اس کو انزال کہتے ہیں۔ اور ایک ہے تنزیل، قرآن کے لیے 2 لفظ قرآن نے استعمال کیے، انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور دوسری جگہ پر کہا نزلناہ تنزیلا۔ باب تفعیل جب آ جاتا ہے تنزیل تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایستا 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 اترنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا۔ تو جو آسمان دنیا سے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو وہ تنزیل تھی، وہ جیسے جیسے 23 سال کی مدت میں بتدریج نازل ہوا۔ اور جب ملائے اعلیٰ سے اس ملائے سافل میں یا آسمان دنیا پر اترا تو انزلنا، اچانک اور فل فلیج مکمل نازل ہو گیا۔ پھر جب وہاں آسمان دنیا پر نازل ہو گیا تو پھر اب دنیا میں اس کو آنے کے لیے نوع انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ ترین درجے کا انسان ہے اس کا انتظار کیا گیا۔ ثم انتظرت حکمت الہیہ لوجود رجل ذکی، اللہ کی حکمت نے انتظار کیا کہ ایک ذہین ترین آدمی دنیا کے اندر پیدا ہو جو اس وحی الہی یا ان علوم کو، عقلی علوم کو حاصل کرنے کی پوری استعداد رکھتا ہو۔ قد قضی بعلو شانہ و ارتفاع مکانہ، جس کے بارے میں جس کی بلند شان اور جس کی بلند مرتبے اور مقام کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہو۔ حتی اذا وجدا، جب وہ دنیا میں پایا جائے تو اصطنعہ لنفسہ، اللہ اس کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے اور اس کو اللہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اعلی کار بنا لیتا ہے۔ وَأَنزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ، اس پر اپنی وہ کتاب نازل کرتا ہے اور اپنے بندوں پر لازمی قرار دے دیتا ہے کہ اس بندے کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو۔ یہی اللہ تعالیٰ کا قول ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ہم نے موسیٰ کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ تو انبیاء علیہ السلام پر پھر وہ کتاب نازل ہوتی ہے، یعنی گویا کہ علم ازلی، علم ملائے اعلیٰ یا ملکی، پھر علم مثالی یا سماوی، پھر علم نبوی، 4 درجوں سے گزر کر آیا۔ یہ 5 علوم، تورات، زبور، انجیل، ابراہیم پر نازل ہونے والے صحف اور کتاب مقدس قرآن حکیم میں یہ 5 علوم اسی ترتیب سے آئے۔ فما اوجب تعین تلک العلوم فی غیب الغیب الا العنایہ بالنوع، غیب الغیب میں مرتبہ صفت میں یا ازل میں یہ علوم متعین ہوئے تھے نوع انسانی پر اللہ کی عنایت مہربانی سے۔ ولا صار الحق فیضان نفوس الملائ الاعلی الا استعداد النوع، اور جب یہی علم ازلی فرشتوں پر آیا، ملائے اعلیٰ کے نفوس پر آیا تو نوع انسانی کی استعداد کے تقاضے سے آیا۔ اور خاص ملائے سافل میں آسمان دنیا پر جو شریعت خاصہ نازل ہوئی یہ احوال النوع، نوع کے احوال کی بنیاد پر نازل ہوئی۔ تو نوع کے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، عنایت بالنوع، استعداد نوع، اور کیا ہے احوال نوع، جانور کے بھی، درختوں کے بھی، انسانوں کے بھی، یہ 3 چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ علوم
اس انسان پر نوع انسان کی عنایت کے طور پر علم ازلی میں، اس کی استعداد کے اساس پر ملائے اعلیٰ میں، اور اس کے احوال کی بنیاد پر آسمان دنیا میں نازل ہوئے۔ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، یہ ہے حجت اللہ البالغہ۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ حجت بالغہ ہے کہ یہ علوم اس کی استعداد کے مطابق، اس کے احوال کے مطابق، اس کی خواص اور اس کی تاثیرات کے مطابق نازل کیے گئے ہیں۔ یہ اس کی تقدیر ہے، یہ تقدیر سے ہی پھوٹی ہوئی چیزیں ہیں، اس کے بغیر اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے، آپ کے سوال سے پہلے شاہ صاحب نے خود ہی ایک سوال کر دیا اور اس کا جواب بھی دے دیا۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ سوال کیا جائے کہ مِنْ أَيْنَ وَجَبَ عَلَى الْإِنسَانِ أَن يُصَلِّيَ، انسان پر کیوں واجب ہوا کہ وہ نماز ضرور پڑھے؟ وَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَن يَنْقَادَ لِلرَّسُولِ، کیوں انسان پر واجب ہے کہ وہ رسول کی فرما برداری کرے؟ تیسرا سوال، وَمِنْ أَيْنَ حَرُمَ عَلَيْهِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةَ، کیوں انسان پر حرام قرار دیا گیا کہ وہ زنا اور چوری نہ کرے؟ کیوں حرام قرار؟ یہ تین سوالات کیے اور پھر شاہ صاحب نے جوابات دیے۔ فالجواب، اس کا جواب یہ ہے کہ وجب علیہ ھذا وحرم علیہ ذاک، یہ جو واجب قرار دیا گیا ہے اور یہ جو حرام قرار دیا گیا ہے، یہ بالکل اسی طرح واجب اور حرام ہے جیسا کہ جانوروں پر یہ واجب ہے۔ وہ جانور جو گھاس کھاتے ہیں کہ ان پر واجب ہے کہ گھاس کھائیں، اور حرام ہے کہ گوشت کھائیں، کیونکہ گوشت کھائیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، گھاس کھائیں گے تو صحت مند رہیں گے۔ اور جو گوشت کھانے والا جانور ہے اس پر حرام ہے کہ گھاس کھائے۔ شیر اگر گھاس چرنے لگ جائے تو جیسے اس جانور پر، گھاس والے پر گوشت کھانا حرام ہے، ایسے ہی انسان کے لیے زنا اور چوری حرام ہے کہ اگر یہ کھائے گا تو بیمار پڑ جائے گا، اس کی انسانیت مسخ ہو جائے گی۔ گھاس کھائے گا تو ٹھیک رہے گا، نماز روزہ عبادات کرے گا تو ٹھیک رہے گا، صحت مند رہے گا، ورنہ نہیں۔ وَوَجَبَ عَلَى السِّبَاعِ أَن تَأْكُلَ اللَّحْمَ، درندوں پر واجب ہے کہ وہ گوشت کھائیں، گھاس نہ کھائیں۔ وَلَا تَرَى الْحَشِيشَ، یا اسی طریقے سے جیسے شہد کی مکھی پر واجب ہے کہ وہ یعصوب کی پیروی کرے، ملکہ جو شہد کی مکھی کی ہے اس کی پیروی کرے گی تو شہد کی مکھی کا بقا ہے، اور اگر اس ملکہ کی مکھی کی وہ خلاف ورزی کرے گی تو جیسے وہ مکھی اس کو مروا دیتی ہے یا اپنے چھتے سے باہر نکال کر پھینک دیتی ہے، اپنے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی آپ کا جو یعصوب ہے، آپ کے اس فرد پر جو اعلیٰ درجے کا علم آیا ہے، اس کی علم کی بات کو، اس کی ڈسپلن کو، اس کی حکومت کو، اس کی اتھارٹی اور رسالت کو نہیں مانے ہوئے تو بھٹک جاؤ گے جیسے وہ مکھی بھٹکی رہتی ہے۔ الا ان الحیوان، شاہ صاحب نے کہا فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کے اوپر یہ تمام علوم آئے ہیں الہاماً جبلین، اپنی جبلت اور فطرت کے الہام کے ذریعے سے، اور انسان پر یہ علوم آتے ہیں چار دائروں سے، کسباً و نظراً او وحیاً او تقلیداً، چار چیزیں، اور چاروں چیزیں جو ہیں چار شعبوں کے تناظر میں ہیں۔ نظراً و کسباً، جو اہل علم ہے ہر شعبے کے، وہ علم کسبی اور علم نظری یعنی غور و فکر کے ذریعے سے اچھی باتوں تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی نظر کی وحی ہوتی ہے۔ ایک سائنسدان پر بھی غور و فکر کے نتیجے میں جو آخری بات آ رہی ہوتی ہے وہ الہام نظری یا الہام کسبی ہوتا ہے، اور او وحیاً جو انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، او تقلیداً یا انبیاء پر آئی یا علماء اور اہل علم اور اہل حکماء اور سائنسدانوں پر آئی اور آپ نے اس علم کی بات مان کر اس کی تقلید کر لی، تو یہ انسان ان تمام دائروں میں یہ علوم حاصل کرتا ہے۔ تو جیسے جانور کے لیے وہ تقدیر ہے، اس کی بقا کے لیے گھاس کھانا یا گوشت کھانا درندوں کے لیے، ایسے اس انسان کے لیے بھی یہ شریعت کے تمام احکامات اس کی تقدیر ہے۔ اس کے بغیر یہ انسان صحت مند نہیں رہ سکتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت۔
ایک شعبہ اگر درست ہو سکتا ہے تو دوسرا شعبہ خراب ہو۔ اب جب چونکہ اس انسان کے اندر یہ چاروں شعبے ہیں، قوت عقلیہ بہیمیہ، قوت عقلیہ ملکیہ، قوت عملیہ بہیمیہ، قوت عملیہ ملکیہ، تو چاروں کو جو مہذب بنائے وہ علوم اور وہ شریعت اور وہ نظام اور وہ قانون، اس کو پابند بنایا گیا، یہی اس کی تقدیر۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تقدیر، یہ شریعت یا یہ تکلیف بنانا یا قانون اور ڈسپلن کا پابند بنانا، یہ اس انسان کی تقدیر ہی ہے، یہ تقدیر سے ہٹ کر کچھ نہیں، اسی تقدیر سے ہی یہ چیز بھی پھوٹی ہے، اس سے مزید کوئی اور زائد چیز نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔